اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس سلسلہ حج و عمرہ کا 10واں سوال ہے کہ احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام اصل میں ایک حالت اور کیفیت کا نام ہے کہ جب بندہ حج یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو نیت اور تلبیہ کہنے کے ساتھ ہی وہ محرم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ محرم ہوتا ہے تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں شریعت کی طرف سے حالت احرام میں، اور سب سے بڑی جو پابندی لاگو ہوتی ہے مرد حضرات پر وہ یہ کہ وہ اس حالت میں سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے، تو اس لیے وہ 2 انسلی چادریں زیب تن کر لیتے ہیں۔ تو ان 2 انسلی چادروں کو عرفاً احرام کہا جاتا ہے۔ ان 2 انسلی چادروں کو عرفاً احرام کہہ دیا جاتا ہے۔ تو احرام پہن لینے کے بعد اور حالت احرام طاری ہو جانے کے بعد بہت سے امور جو عام حالات میں عام انسان کے لیے جائز ہوتے ہیں، وہ امور اور وہ کام حالت احرام میں منع اور حرام ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے کا 10واں سوال ہے کہ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ تو تلبیہ وہ مخصوص ذکر ہے جو حج یا عمرہ ادا کرنے والا حالت احرام میں کرتا ہے۔ حج یا عمرہ کرنے والا حالت احرام میں جو ذکر کرتا ہے اسے تلبیہ کہتے ہیں، اور تلبیہ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں، اور اس کا ترجمہ سماعت کر لیں کہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، ہاں میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بے شک تمام خوبیاں اور تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور تیرا ہی ملک ہے، تیری ہی بادشاہت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے تلبیہ کے الفاظ: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان کلمات کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے کا 12واں سوال ہے کہ حج اور عمرے کی نیت کیا ہے؟ حج اور عمرے کی نیت کیا ہے؟ تو حج کی نیت توجہ سے سماعت فرمائیں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، پس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما لے۔ اسی طرح عمرے کی نیت یوں کریں گے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، پس تو میرے لیے اسے آسان فرما دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما لے۔